الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا موکل کو تابع کر کے اس سے کام لینا جائز ہے یا نہیں، آج اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ موکل کو تابع کیا جا سکتا ہے یا اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم سے کافی سوالات ہوتے ہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، جنات کی تسخیر اگر کسی بغیر قصد اور بغیر عمل کے محض رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، ان کے متعلق ثابت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی قصد اور بغیر کسی عمل کے رب تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، تو وہ معجزہ یا کرامت کے زمرے میں آئیں گے، وہ اسی میں داخل ہے، یا وہ معجزہ ہے یا وہ کرامت ہے۔ اچھا، جو تصغیر عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو عملیات کے ذریعے تصغیر کی جاتی ہے نا، اس کے پھر دو صورتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ علماء نے بیان کی ہیں دو صورتیں۔ اگر کوئی کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو وہ کفر ہے، اور اگر وہ صرف معصیت پہ مشتمل ہوں، جو اس کے اذکار ہیں، جو اس کی ریاضتیں ہیں، وہ جو کلمات ہیں، وہ اگر معصیت پر مشتمل ہوں تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی معلوم نہیں، تو ان کو فقہا نے اس بنا پر ناجائز لکھا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جن کے معنی معلوم نہیں، ان کے بارے میں فقہا کا کیا قول ہے، وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فقہا نے اس بنا کے اوپر جو ہے اس کو منع کیا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس کو ناجائز قرار دیا۔ قاضی بدر الدین نے احکام المرجان میں ایسے نامعلوم کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے، اور یہ عمل تسخیر اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعہ ہو، اور اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو۔ فقہا نے اس کو ناجائز لکھا ہے کہ نامعلوم جو جن کے معنی معلوم نہیں ہیں، وہ اس بنا کے اوپر اس کو ناجائز لکھا ہے فقہا نے کہ اس میں ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں، اس کے معنی ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ کفر یا شرک یا معصیت پر مشتمل ہوں، اس وجہ سے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ اگر یہ عمل اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعے ہو، اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی بھی چیز نہ ہو، تو وہ اس سر سے جائز ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے، اس شخص کا جو ان تمام چیزوں سے اس کی تسخیر کرتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے اس چیز میں کیا ہے۔ وہ یہ اگر کہ جنات سے ایذا کو خود کو بچانا یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا، تب تو یہ دونوں صورتوں میں تسخیر جائز ہے۔ انہوں نے دیکھو کہ دو صورتیں علماء نے بیان کر دی۔ اگر کوئی ایسے کلمات سے وظائف کرتا ہے جو کلمات جو ہے شرک پر مبنی ہوں، یا ایسے اعمال ہوں جس میں گناہ ہو، اور ایسے کلمات سے جو ہے جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ان تمام سے جائز نہیں۔ ہاں، جو اسماء قرآن پاک کی آیتوں اور رب تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو اسماء ہیں، ان سے اگر وہ کرتا ہے تو اس صورت میں جائز ہے، وہ بھی اسی نیت سے کہ جنات کی ایذا سے اپنے آپ کو بچائے یا لوگوں کو بچائے۔ یہ یاد رکھیں، تسخیر کا جو عمل ہوتا ہے، جو عامل حضرات کرتے ہیں، وہ عمل دشوار رہتا ہے، بسا اوقات اس میں جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے میں احتیاط کریں کہ ایسے شیخ کامل سے یہ وظیفہ لیں، یا ایسے استاد سے آپ وظیفہ لیں، وہ کم از کم جو ہے ان کے اصول و ضوابط جانتے ہو،
تب تو آپ یہ کر سکتے ہیں، بس صورت سی دیگر جو ہے آپ سخت نقصان میں رہیں گے۔ یہ واضح رہے آپ لوگ پہ، جنات شیاطین کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے تابع کرنا درست نہیں، اور نہ ہی عملیات کرنا درست ہے۔ نیز اس میں خطرات بھی ہیں، البتہ جو عملیات دفع طلسم اور جنات و شیاطین کے شر سے تحفظ کے لیے کیے جائیں وہ درست اور جائز ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔